مہمان آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو باتوں کے اندر ہی لگا دو اور بیٹھے رہو اور اس انتظار میں کہ خود ہی دفع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آئے تو میرے آقا کی سنت ہے کھانا پوچھنا کہ کھانا کھانا ہے، اگر آپ کو حاجت ہے تو اس کو کھانا پیش کیا جائے۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے، بات تو مزاحیہ ہے، کہ ایک مہمان بن کر آیا کسی کے پاس تو میزبان نے اس کو باتوں میں لگا دیا، باتیں کرتا رہا، میزبان بھی بھول گیا کہ اس کو کھانا دینا تھا، اب اس بیچارے کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور وہ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اب باتیں ہوتی رہی، چلتے چلتے میزبان نے پوچھا کہ جناب آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے، آپ کون سی خوشبو پسند کرتے ہیں؟ تو اس مہمان نے آگے سے کہا کہ فی الحال تو مجھے سالن اور روٹی کی خوشبو پسند ہے، یعنی اس نے پھر اس طرف اشارہ کیا کہ اتنی دیر ہو گئی اور مجھے بھوک کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، تو مہمان آئے تو اس کو کھانا دینے میں جلدی کرو۔ مہمان کو بھی حکم ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اکثر مہمان کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے، اگر انہی کے سامنے 5 روٹیاں رکھ دی جائیں تو وہ کھا بھی جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ ایک تو پیٹ میں بھوک ہے، اوپر سے پھر جھوٹ بولنا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ اگر بھوک لگی ہے تو مہمان کو حکم ہے کہ کہہ دے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک مہمان آیا نا کسی کے ہاں، تو اس نے 20 روٹیاں اس کے سامنے رکھی تو وہ 19 کھا گیا، ایک بچا کر اس نے واپس دی۔ تو میزبان نے کہا کہ یہ ایک بھی کھا لیتے، 19 کھا لی ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے ایک اس لیے نہیں کھائی کہیں میرا پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ تو میزبان نے کہا کہ اگر 19 روٹیاں تیرا پیٹ خراب نہیں کرتی تھی تو یہ ایک بھی نہیں کرتی تھی۔ یعنی مہمانوں کی طرف سے کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ مہمان سے پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمانوں سے پوچھتے تھے، اگر ان کو حاجت ہے، ضرورت ہے، تو فوراً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔